وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 14 ہے باب التیمم کا، اور حدیث نمبر 10 جس کی تشریح یا جس حدیث کی تخریج مکمل میں نے کی سابقہ درس میں، یہ حدیث کے متعلق بات جاری ہے. پھر سے مرتبہ حدیث. وعن علی رضی اللہ عنہ قال انکسرت احدى زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح على الجبائر. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک کلائی کا جوڑ یعنی گٹا ٹوٹ گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. ادھر جو لفظ ہے احدى زندیہ، احدى زندیہ، زا پر زبر ہے، نون پر جزم ہے، سکون ہے، دال پر زبر ہے، اور پھر اس کے بعد یا پر تشدید ہے. یہ تثنیہ زند ہے، زند کا مثنیٰ ہے، یعنی دو زندین ہے، اس کا مفرد ہے زند. زند سے مراد یہ دیکھیں، زند سے مراد یہ پورا، یہ یہاں تک، یہ پورا اس کو زند کہتے ہیں، اس کو پورے کو زند کہتے ہیں. جس طرح کہ الجوہری نے ذکر کیا، یہ لغوی ہیں. الزند موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان الكوع والكرسوع، اور کہتے ہیں ایک دو زند ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، ادھر والی جو ہڈی ہے یہاں سے لے کر کوہنیوں تک، اس کو کہتے ہیں کوع، اور دوسری جو ہڈی ہے چھوٹی جو انگلی ہے اس کے سامنے سے لے کر اوپر تک، اس کو کہتے ہیں کرسوع. تو یہ ہڈی یہ ہے جس کو اردو میں کلائی کہتے ہیں، گٹا کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کلائی کا جوڑ یعنی گٹا ٹوٹ گیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضو کے متعلق پوچھا، تو آپ نے کہا، آپ نے اجازت دی، ہمیں حکم دیا کہ ہم جبائر پر مسح کریں. جبائر سے مراد کیا ہے؟ الجبائر، یہ جمع جبیرہ، جمع جبیرہ. یہ جبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑی کا ٹکڑا جسے ٹوٹی ہوئی ہڈی پر مضبوطی سے لپیٹ کر باندھا جاتا ہے. پہلے طبعا لکڑی ہوتی تھی یا کپڑے سے، اب تو پلاسٹر ہے کہ نہیں، اور نئے ماشاءاللہ موٹے ایک قسم کے کپڑے وغیرہ. سمجھیے چوٹ کے اعتبار سے کس طرح ٹوٹا ہو، اس اعتبار سے اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ آدمی حرکت نہ کر سکے، ہاتھ یا پیر میں، کبھی گلے میں اور جگہوں پہ. اللہ المستعان، اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے، اور ہم سبھی کو اپنے امن و امان اور حفاظت میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو. تو اس میں یہ پرانے یہ داخل ہیں جبیرے، اور اس میں پلسٹر بھی داخل ہے. والجبائر، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بسند واہن جدن. واہن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کمزور، اور جدن یعنی نہایت ہی کمزور اور ضعیف حدیث. اور جو حدیث بھائی ضعیف جدن ہے، کیا اس کی تقویت ہو سکتی ہے اگر اور روایت آ جائے؟ اس سے تقویت ہوگی؟ صحیح روایت سے ہو سکتی نہیں. جب اگر صحیح روایت ہے تو ضعیف بھائی کہہ رہے ہیں اگر صحیح روایت ہے تو تقویت مل جائے گی. بہت اچھا، ماشاءاللہ کوشش اچھی ہے. لیکن جب یہ ضعیف جدن اور صحیح ہے تو ضعیف جدن کو گولی
کر دے صحیح کو لے لے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ تو ضعیف جداً کی تقویت نہیں ہوتی، ضعیف جداً جو حدیث ہے اس کی تقویت نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کو ہم لے سکتے ہیں شواہد اور متابعات میں تاکہ اور حدیثیں آ گئی تو اس سے اس کا سپورٹ مل جائے گا، نہیں، اس لیے ضعیف جداً ہے، وہ تقریباً خلاص اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، خاصتاً راوی کے بارے میں عمرو بن خالد کذاب ہوگا خلاص۔ اچھا لیکن ابھی سوال آئے گا پھر اس حدیث سے کیوں استدلال کیا جا رہا ہے؟ تو نہیں، اس حدیث سے بس استدلال نہیں کیا جا رہا، ایک اور حدیث پیش کیا جا رہا، اور اس حدیث کے بعد پھر حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ پیش کیا جائے گا۔ تو دوسری جو حدیث ہے وہ بھی پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر 11 ہے باب التیمم کا، اور اس کے بعد صرف ایک حدیث اور باقی رہے گی باذن اللہ عز و جل باب التیمم کی، اور اس کے بعد یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 11، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس کے سر پر زخم آیا تھا اور اسی حالت میں اس نے غسل کر لیا اور وفات پا گیا تھا۔ اسے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ کر مسح کرتا اور باقی بدن کو دھو لیتا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کے ایک راوی پر اختلاف ہے۔ اس کے معنی سند کے اعتبار سے اس میں کچھ بات لمبی ہے، لیکن اختصار سے کوشش کرنے کی یا اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حدیث کی تخریج، سب سے پہلے اس حدیث کی تخریج ابو داؤد نے کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 61، حدیث نمبر 336، کتاب الطہارہ، باب فی المجروح یتیمم، قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الانطاکی، حدثنا محمد ابن سلمہ، پورا سند ابو داؤد کا ایسا ہے جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عن الزبیر ابن خریق، روایت کرتے ہیں زبیر ابن خریق سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن ابی رباح سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے۔ پوری حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ حدیث مکمل سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی اختصار سے پیش کی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فی رأسه ثم احتلم، کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک آدمی کے سر پر ایک پتھر آیا لگا، کسی نے پھینکا ہوگا قصدن غیر قصدن اللہ اعلم، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کے بعد پھر احتلام وہ جنوبی ہو گیا۔ فسأل اصحابہ، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، فتویٰ پوچھا۔ قال هل تجدون لي رخصة في التيمم، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے جائز ہے، اس مسئلے میں آسانی ہے، یعنی غسل کرنے کے بجائے مثلا تیمم کر لوں؟ طبعا یہ مسئلہ واضح تھا کہ غسل واجب ہے جنابت کے بعد، لیکن ان کو واللہ عالم ابھی نہیں پتا تھا کہ تیمم کر لینا جائز ہے ایسی حالت میں، بیماری کی حالت میں۔ فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، کہ ہمارے پاس ایسی کوئی آسانی تو نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ تم پانی استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال اس نے غسل کیا اور غسل کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ فلما قدمنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلك، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہنچے تو سبحان اللہ صحابہ کرام کی عادت تھی پہنچاتے تھے اول باول تاکہ آئندہ وہ غلطی پھر نہ ہو اور اس میں شرعی جو مسئلہ ہے آپ واضح کر دیں تاکہ بعد میں پھر ایسی کوئی مصیبت پھر نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ الا سألوا اذا لم يعلموا، جب انہیں علم نہیں تھا تو سوال کر لینا چاہیے۔
فإنما شفاء العي. ادھر اب سوال کس سے سوال کر لیں, انہوں نے آپس میں تو پوچھا, بمعنی مؤخر کر سکتے تھے, جہاں جان کی بات ہے کچھ نہیں سمجھ میں آیا مؤخر کر لیتے, بعد میں آ کر سوال کر لیتے. فإنما شفاء العي الجهل یا فإنما شفاء العي عن الجهل السؤال, اس لیے کہ جاہل کا جو علاج ہے وہ کیا ہے, سوال کرنا. اور وہ جو جاہل سوال نہیں کرتا, اپنے سے اجتہاد کرے گا, اپنے سے فتویٰ دے گا, تو یہ جاہل مرکب ہو جاتا بھائی. اور ہر جگہ جہالت سے معاف نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار ایسے دروس میں نہیں جاؤ, یہ علمی دروس نہیں سنو. کیوں؟ اسے جب سنو گے تو بہت سی باتیں واضح ہوں گی. اللہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب واجب ہو جائے گا عمل کرنا. اب واجب ہو گیا تو تمہاری پکڑ ہوگی. نہیں سنو, دور رہو, جب تک جاہل ہو معاف ہے, جب تک جاہل ہے معاف. ماشاءاللہ, یعنی ماشاءاللہ دیکھیے, جہالت سے معاف ہے, لیکن خود یہاں فتویٰ دے رہے ہیں, یہاں تو بہت بڑے عالم بن رہے ہیں. اس کے لیے بھی سوال کرنا چاہیے انہیں نا, ادھر خود سے فتویٰ دے رہے ہیں. تو وہاں ان کو چاہیے کہ سوال کریں اہل علم سے کہ جو آدمی قصداً علم نہیں سیکھ رہا ہے اور وہ جاہل ہے اور عبادتیں الٹی سیدھی کر رہا, کیا معاف ہے؟ یہاں تو خود فتویٰ دے دی ہے, ہاں خود اپنا فتویٰ دے رہے ہیں. اللہ المستعان. بہرحال فإنما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم, اس کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لے. ويعصر او يعصب شک موسیٰ, موسیٰ جو ہے اس میں کہاں ہے موسیٰ؟ ابو داؤد کے جو شیخ ہیں ان سے شک واقع ہو گیا کہ یعصرہ کا لفظ استعمال کیا گیا یا یعصبہ, ان دونوں کا معنی ہے باندھنا. على جرحه خرقہ, جہاں چوٹ لگی تھی, جہاں زخم ہوا تھا, باندھ لیتے کپڑے سے اچھے طریقے سے, پھر اس پر مسح کر لیتے. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدی, اس کے بعد باقی جسد کو دھل لیتے. یہ پوری بھائیو حدیث اس طرح ابو داؤد میں, جس کا حوالہ ابن حجر نے دیا ہے. اب ابن حجر نے جس طرح حدیث ثابت کی ہے اپنی کتاب بلوغ المرام میں, وہ الفاظ کیسے ہیں؟ مختصر ہیں یا مکمل ہیں بھائیو؟ مختصر ہے. اچھا, تو کیوں انہوں نے مختصر کیا؟ مقصد کہ جنابت کی حالت میں یا ایسے ہی کہیں چوٹ لگ جائے تو باندھ کے آدمی وہ مسح کر لے, باقی بدن دھل لے. تو جو مقصد انہوں نے پورا کر دیا, تو پوری حدیث ذکر کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی, اس لیے ان کا منہجی ہے شروع کتابی میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ میں اختصار سے یہاں بیان کرتا ہوں. اچھا, تو یہ اس لیے. لیکن سوال یہ ہے, اس حدیث پر غور و فکر کریں, حدیث پر غور و فکر کریں. یہ حدیث کے الفاظ سے کیا واضح ہو رہا؟ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے ہو رہا کہ موقوف ہے, لیکن حقیقت میں کیا موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ حقیقت میں پوری حدیث سننے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ مرفوع ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور یہ بتایا. اچھا, تو کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں بیان کیا کہ حدیث مرفوع ہے؟ کیوں واضح نہیں کیا؟ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ اختصاراً بیان کرتے ہیں, اسی لیے اختصاراً بیان کیا انہوں نے, تو واضح نہیں کیا. اچھا, بہرحال اب یہ جو کہا اس حدیث میں ضعف ہے, حدیث میں ضعف ہے, ضعف ہے یعنی جس طرح کہتے ہیں مکمل ضعیف نہیں, فیہ ضعف, ایک طرح ذرا تخفیف ہے عبارت میں. حدیث ضعیف اور ایک ہے فیہ ضعف, اس میں کمزوری ہے, اور حدیث ضعیف ہے, دونوں میں فرق ہے. تو کیوں کہا؟ اب ادھر یہ روات کو تلاشتے ہیں, ان کے بارے میں, ان کی حالت, تو وہ تمام روات بھائی اس میں سب ثقہ ہیں, سب راوی ثقہ ہیں سوائے الزبیر ابن خریق, یہ لین الحدیث ضعیف ہے, اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اکیلے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو ایک راوی جب ضعیف ہو اور اکیلے کوئی اور یہ حدیث کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے, تو ذرا ادھر پھر مزید یعنی شک ہو جاتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ابو بکر ابن ابی داود کہتے ہیں, جس طرح کہ سنن الدارقطنی میں ہے, لم يروه عن عطاء عن جابر غیر الزبیر ابن خریق وليس بالقوی, کہ عطاء سے جو روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے, ان سے یعنی عطاء سے صرف الزبیر ابن خریق ہی حدیث روایت کرتے ہیں, اور الزبیر ابن خریق یہ قوی نہیں ہے, یعنی ضعیف ہے.
اچھا تو یہ ہو گیا نمبر 1 ضعیف ہے. ضعیف کے ساتھ ساتھ اس میں بھائیو اختلاف بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے کہ الاوزاعی روایت کرتے ہیں. کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عطاء بن ابی رباح سے. عطاء بن رباح پہلا جو شجرہ اس میں دیکھیں، پہلے شجرے میں عطاء بن ابی رباح موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا تو عطاء بن رباح ادھر موجود ہے. یہاں الزبیر بن خریق روایت کرتے ہیں عطاء بن ابی رباح، پھر کیا کہتے ہیں؟ جابر. اور یہاں الاوزاعی وہی عطاء بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں اور پھر جابر کی جگہ پر کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس. اس کو اہل علم کہتے ہیں اختلاف ہے کہ دیکھیے ادھر عطاء بن ابی رباح ایک ہی ہے، حدیث بھی ایک ہے، پھر روات میں اختلاف ہو گئے. ایک جابر کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس، تو اس کو ذرا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے. تو یہ اس طرح اس اسناد سے جو روایت کرتے ہیں وہ ابو داؤد روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 337، ابن ماجہ حدیث نمبر 572، امام احمد مجلد 5 پیج نمبر 173، ابن خزیمہ مجلد 1 پیج نمبر 138 حدیث نمبر 273، اور ایسے ان کے علاوہ بھی اور ائمہ روایت کرتے ہیں. ان کا اسناد کہاں ہے؟ الاوزاعی سے. الاوزاعی ثقہ ہے بھائیوں. اور یہاں کون روایت کرتے ہیں؟ زبیر بن خریق. تو الاوزاعی کی اسناد مختلف ہے. عطاء بن ابی رباح کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر کرتے ہیں. ان کا لفظ اس طرح ہے ان رجلا اجنب فی شتاء، کہ ایک آدمی جنوبی ہو گیا ٹھنڈی میں. ادھر یہ نہیں آیا کہ چوٹ اسے لگی، ٹھنڈی میں. فسأل، تو سوال اس نے کیا. فأمر بالغسل فاغتسل، تو اسے جواب دیا کہ غسل کرو، تو اس نے اغتسال کیا پھر مر گیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا ما لهم قتلوه قتلهم اللہ، کہ کیا بات ہے، کیوں انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے. یہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ عالم، مراد ادھر نہیں ہے یہ بد دعا، واللہ عالم. المهم قد جعل اللہ الصعید والتیمم طہورا، تو پھر حدیث ضعیف بھی ہے بھائیو. قد جعل اللہ الصعید والتیمم طہورا، اللہ تعالی نے مٹی یا تیمم اللہ نے دی ہے جس میں طہارت ہے. یہ شک ابن عباس سے ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے یا ابن عباس نے ثابت کیا. بہرحال اب اس سے دو روایتیں، تو کون سی روایت صحیح ہے؟ کون سی روایت صحیح ہے؟ دوسری کی پہلی؟ ابن عباس والی، یعنی عطا یہ الاوزاعی والی. بالکل اوزاعی والی روایت زیادہ اقرب الی الصواب ہے. اس کی وجہ یہ ہے الاوزاعی کافی بہتر اور افضل ہیں الزبیر ابن خریق سے. اور پھر ایسے ہی زبیر ابن خریق نے اضافہ بھی کیا. اس میں کیا ذکر کیا؟ زبیر کی حدیث میں کیا ہے؟ کیا فرق ہے بھائی دونوں متن میں؟ زخم آیا، اور ادھر دوسرے میں جنوبی، ہاں عام آیا. تو وہاں گویا الزبیر ابن خریق نے گویا کیا کہا؟ جبیرہ والا مسئلہ انہوں نے پیش کر دیا. جبیرہ والا مسئلہ وہی ہے نا، اگر آدمی، اور یہ آئے گا فقہ الحدیث میں، آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، پلسٹر لگا لیا، ڈاکٹروں نے کہا 3 مہینے تک اسی حالت میں رہے گا، مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح قول مسح. اس کا راو کیا ہے؟ یعنی تو پھر نکالے گا، توڑے گا، ہر دن 5 وقت جا کے ڈاکٹر کے پاس پھر سے پلسٹر بندھوائے گا. لا شک یہ بنیادی بات ہے، شریعت میں آسانی قاعدہ کلیہ ہے. لیکن بہرحال لیکن اس مسئلے میں کیا حدیث ہے صحیح؟ اب یہی واضح ہو رہا کہ حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے. علی رضی اللہ عنہ والی حدیث ضعیف جداً ہے. ہاں جو ان کی کلائی، یہ جوڑ یہ ٹوٹ گیا تو آپ نے کہا یہ حدیث ضعیف جداً ہے. اور یہ زبیر بن خریق نے جو روایت کی ہے جس میں کہ چوٹ لگ گئی اور پھر اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باندھ لیتا، یعنی وہی جبیرہ والا حکم. یہ جبیرہ والا حکم زبیر نے ذکر کیا، الاوزاعی نے نہیں ذکر کیا. الاوزاعی میں کیا ہے؟ جنابت ہو گئی، ٹھنڈی کا، یعنی ٹھنڈی زیادہ تھی اور ہو سکتا ہے سفر میں ہو، گرم کرنا آسان نہیں ہے، فجر کا وقت ہے مثلا. تو المہم تو اس میں الزبیر بن خریق نے ایک نئی بات کا اضافہ کیا ہے اور ایک نیا اس میں آ گیا، چوٹ لگنا اور جبیرہ کا مسئلہ. تو یہ زیادہ جو ہے زیادہ منکرہ ہے، یہ زیادہ منکرہ ہے. بہرحال بھائیو شاید اب اس کے بعد آپ لوگ کچھ پریشان ہو جائیں گے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ دوسری جو روایت الاوزاعی کی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. یعنی 1-2 اختلاف ہو گیا، اب دوسرے میں بھی اختلاف ہے. دوسرے میں اختلاف یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح روایت کیا ہے اوزاعی
عن عطاء بن ابی رباح، اوزاعی روایت کرتے ہیں عطاء سے، اور کسی نے اور کچھ روات نے اس طرح روایت کی ہے الاوزاعی قال بلغنی عن عطاء، اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچایا گیا ہے عطاء ابن ابی رباح کی یہ حدیث، یا عطاء ابن رباح کی یہ حدیث ہم تک پہنچائی گئی ہے، بمعنی بیچ میں کوئی واسطہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب جب بیچ میں واسطہ اس کا ذکر نہیں ہے تو گویا اسناد میں ایک مجہول ہے، ایک مجہول آ گیا، اور اگر مجہول ہے تو حدیث کو ضعیف کہا جائے گا۔ بہرحال تو اس طرح یہ دوسری جو روایت ہے ابو داؤد نے روایت کی ہے، یہ 337 امام احمد نے 5 173 دارقطنی نے، بہرحال اختصاراً اب بات کو سمیٹنے اس میں اور بھی کچھ لمبی باتیں ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِي آخِرَهُ عن عطاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصواب۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو باب کا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، قابل احتجاج نہیں ہے، یہ حدیث بھی کیا ضعیف ہے۔ لیکن اب جب ضعیف ہے بھائی اس سے پہلے والی بھی ضعیف ہے، تو پھر کیا اس طرح اب جبیرہ پر چوٹ ووٹ لگ جائے، پلسٹر آپ لگائیں تو مسح نہیں کر سکتے؟ نہیں، الحمدللہ ادھر مروی ہے، صحابہ سے کچھ آثار ادھر منقول ہیں اس طرح، اور پھر شریعت کا بھائی بنیادی مسئلہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر وہ چیز جس میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اچھا، اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ الذی شجّ، شجّ یہ صیغہ مبنی للمجہول ہے، یہ باب قتلہ سے ہے یا ضربہ سے ہے، اور یہ الشجّ جو ہے، الشجّ یہ لفظ جو ماخوذ ہے الشجّ سے، الشجّ سے مراد کیا ہے؟ زخم۔ اور کب یہ الشجّ کہتے ہیں عربی میں؟ جب چہرے پر ہو یا سر پر ہو، اگر چوٹ سر پر ہو یا چہرے پر ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجّ۔ اور باقی جسم میں ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ ہاں سابقہ، بہت صحیح، جراحہ یا جرح۔ تو پھر سے مرتبہ یہ بھی عربی کے متعلق، اس بھائیو دروس میں لغت کے بھی متعلق کچھ واضح کیا جا رہا ہے، ایسے ہی پھر حدیث، پھر فقہ تو ہی ہے۔ تو بہرحال الذی شجّ یہ صیغہ مبنی مجہول ہے، یہ لیا گیا الشجّ سے، شجّ سے مراد وہی زخم ہے، لیکن شجّ کہتے ہیں جب اگر یہ چوٹ ہو چہرے پر یا ایسے ہی سر پر اور باقی جسم میں ہو تو اس کو عربی میں کہیں گے جرح۔ طبعا ممکن ہے اردو زبان میں دونوں کے لیے زخم استعمال کیا جائے، چوٹ استعمال کیا جائے۔ الذی شجّ پھر حدیث میں ہے یعصب، یعصب علی جسمہ یا علی رأسہ خرقہ، یعصب العصابہ سے لیا گیا ہے، مراد ہے عمامہ، جس سے پگڑی باندھے جاتے اس طرح باندھ لینا۔ پھر ایسے ہی خرقتن کا ذکر آتا ہے، خرقہ، خرقہ کا ذکر ہے، وہ ہے یعنی کپڑا، یعنی غالباً جو پرانا کپڑا ہوتا ہے آدمی پھینکنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کپڑے کو لیتا ہے تو باندھنے میں اس میں استعمال آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ خرقہ کا یہ مراد ہے۔ اس طرح حدیث کے متعلق یہ باتیں مکمل ہو گئی۔ فقہ الحدیث یہ باقی ہیں، لیکن وقت ختم ہونے والا ہے اور یہ اگر شروع کریں گے تو مناسب نہیں رہے گا، اسی لیے اب اپنی بات میں ادھر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے، جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو، ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، پھر عمل صالح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، تمام قسم کے اعمال صالحہ قبول کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا میں بھلائی عطا کرے، آخرت میں بھلائی عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔